پاکستان کے بقا کے لیے، اپنے ملک کے بقا کے لیے ہمیں نفرتوں کو کم کرنا چاہیے، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس ضمن میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے اس وقت ہر طرف مسلمانوں کے مخالفین ہی تھے، یہودی بھی مخالف تھے، ٹھیک ہے نا، عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سب ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے دین مسخ ہو چکے تھے، کیا کہتے ہیں، دین نہیں، نبیوں کی تعلیمات کو انہوں نے مسخ کر دیا ہوا تھا۔ اب صحیح کسی کے پاس پیغام نہیں تھا۔ جب آپ نے سچا پیغام پہنچایا تو سبھی مخالف ہو گئے۔ آپ کے قتل کرنے کے کتنے، تقریباً 18 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے اور منصوبے بنے، 18 مرتبہ 23 سال میں، یہ دیکھیں۔ تو بہرحال جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، یہود مدینہ کے ساتھ آپ نے صلح کی نا، معاہدہ کیا۔ اگر یہودیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اپنے ایک علاقے کے بقا کے لیے معاہدے ہو سکتے ہیں تو ہم تو سب مسلمان ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم مسلمان ایک نبی کے امتی ہیں، ہم اپنے اندر یونٹی کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ٹھیک ہے، ہر ایک لیتا قرآن و حدیث ہی ہے، وہاں سے ہی لیتے ہیں، ذرائع الگ الگ ہیں، استاد الگ الگ ہیں، سبھی قرآن کو فالو کرتے ہیں، سبھی سنت کو فالو کرتے ہیں۔ پیروی کرنے کے اصولوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، استاد اور ہو سکتے ہیں، اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ سمجھنے میں بھی اختلاف آ سکتا ہے، لیکن بنیاد اساس تو سب کی ایک ہے۔ جس طرح کہ اقبال نے کہا ہے، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دو ہماری ایسی بنیادیں ہیں جو چیزیں ان کو کمزور کریں، ان کو خدارہ نظر انداز کر دیں، ملیا میٹ کر دیں۔ دو بنیادیں کیا ہیں؟ ایک اسلام اور دوسرا پاکستان ہے۔ اس کی راہ میں کوئی فرقہ واریت ہو، نسلی تعصب ہو، صوبائی تعصب ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو ملیا میٹ کریں، تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا ملک ہے تو ہماری پہچان ہے، جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا CNIC، کیوں جی پہچان ہے کہ نہیں؟ CNIC پہچان ہے، ہمارا کارڈ پہچان، بیرون ملک جاتے ہیں پاسپورٹ پہچان، مسلمان اور پاکستان یہ لکھا ہوتا ہے، تو پہچان یہی ہے۔ اس کے بقا کے لیے اتحاد ضروری ہے، رواداری ضروری ہے، ہر ایک کو جیسے سمجھ آتی ہے اصل نیت یہ رکھے کہ میں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ عزم ہو، یہ ارادہ ہو۔ اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ باقی دوسروں کو کافر نہ کہیں، لڑائیوں جھگڑوں میں نہ جائیں، اپنے اس مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ آپس میں مسلمان لڑے جھگڑیں گے، ان کا جو ہے نا ظاہر ہے ان کا گراف نیچے جائے گا، کیا لوگوں کو سمجھائیں گے؟ مسلمان کے لیے جہاں عظمتیں بڑی ہیں وہاں اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے کہ اس نے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ اگر خود ہی لڑتے رہے، خود ہی جھگڑتے رہے تو پھر دوسروں کو کیا سمجھائیں گے، کیا دنیا میں عمد پیش کریں گے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں ہماری لڑائیاں جھگڑے انویسٹیگیشن ان سے کرواتی ہیں جا کے، کیا گراف جائے گا، کہ کہاں گراف جائے گا، کیا مسلمانوں کی پہچان ہوگی؟ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اسلام اور پاکستان کے تحفظ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یونٹی پیدا کریں۔ یہ جو آزادی ہے اس کے لیے یونٹی ہوگی تو طاقت ہوگی، کیوں جی؟ تو آزادی کے بقا کے لیے طاقت ضروری ہے۔ کمزور آدمی کو جو جب مرضی کوئی دبوچ کے لے جائے، آزادی اگر باقی رکھنی ہے تو اس کے لیے طاقت ضروری ہے، طاقت کے لیے اتحاد ضروری ہے، رواداری ضروری ہے۔ کمزور کو تو کوئی جب مرضی دبوچ لے۔ اقبال نے کہا ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اچانک کوئی قتل کر دے، کمزور کا کیا ہے؟ جب مرضی کوئی مار دے، کچل کے رکھ دے۔ طاقتور کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی سوچتا ہے تو ملک کی طاقت اسی میں ہے کہ ہم عوام اور سارے مل کر جو ہے
متحد رہیں اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، نفرتوں کو کم کریں۔ جو دو ہماری بنیادیں ہیں، کلمہ طیبہ اور پاکستان، ان کو آگے لے کر چلیں، انہی کو بنیاد بنائیں، پھر ہی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، پھر ہی ہم اسلام کی صحیح جو شکل صورت ہے، جو تعلیمات ہے، وہ لوگوں تک پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آزاد ملک دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزادیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا بول بالا فرمائے۔ جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان میں بہتری لائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کے جو ادارے ہیں، جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔